میں کیا بیاں کروں گا فضیلت حسین کی، قرآن بیاں کرتا ہے عظمت حسین کی۔ اور جنت میں کیسے جاؤ گے ظالم یزیدیو، مہنگی پڑے گی تم کو عداوت حسین کی۔ منکر تو دیکھ لینا سرے حشر بالیقین، محمد رضا کو ملے گی شفاعت حسین کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک کہاں سے آیا؟ حدیث پاک ہے، مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہیں جو اللہ نے میرے نوازوں کے لیے بھیجے ہیں۔ اس سے پہلے پوری روح زمین میں کسی کا نام حسن و حسین نہ تھا، نہ کسی کا نام حسن تھا اور نہ ہی کسی کا نام حسین تھا۔ یہ دونوں جنتی نام ہیں۔ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ چاند سا نواسا پیدا ہوا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں امام حسین ہے۔ میرے آقا کو دیا جاتا ہے۔ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں اذان پڑھتی ہیں اور بائیں کان میں تکبیر پڑھتے ہیں۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیدا ہوئے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین سے فرماتی ہیں بیٹے حسین خوب یاد کر لو، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے۔ میرے حسین نے آنکھیں کھولی، امام حسین نے آنکھیں کھولی، نگاہ سے نگاہ ملتی ہے، عرض کرتی ہیں نانا آپ فکر نہ کرے، اگر آواز آپ کی ہے تو کان بھی حسین کی ہے۔ لوگ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ مدرسوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ میناروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ سفر و حضر میں تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں۔ مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے، مدرسوں میں قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے، خانقاہوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا آسان ہے، سفر و حضر میں تسبیح و تحلیل پڑھنا آسان ہے، لیکن جوان بیٹے کے جسم پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں، جوان بیٹا کا لاشا نگاہوں کے سامنے ہو، ایسے عالم میں قرآن پڑھنا امام حسین کا کام ہے۔ میرا حسین عالم تصور میں کہتا ہے میرے نانا جان آپ فکر نہ کرے، اگر آواز آپ کی ہے تو کان بھی حسین کے ہیں۔ لوگ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ضرورت پڑے گی تو حسین نیزے میں چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کا نام بھی باقی رہے گا، جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کا چرچا ہوتا رہے گا۔ علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو سبط شہ مشرقین کہتے ہیں، حسن کو سبط شہ مشرقین کہتے ہیں، اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ حضرات کسی کے کان میں اذان اس کا باپ دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان اس کا دادا دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان اس کا ماموں پڑھتا ہے، کسی کے کان میں اذان اس کا بھائی پڑھتا ہے، کسی کے کان میں اذان مسجد کا امام دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان عالم صاحب دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان حافظ صاحب دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان پیر صاحب دیتی ہے، کسی کے کان میں اذان مدرس صاحب دیتے ہیں، ارے کسی کے کان میں اذان حضور تاج و شریعہ دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان حضور مفتی اعظم ہند دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان حضور حجت الاسلام دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان اعلی حضرت دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان اولیاء کرام دیتے ہیں، لیکن وہ میرے حسین تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں، تیری شان کا کوئی جواب نہیں، تیرے مقام و مرتبے کا کوئی جواب نہیں۔ میرے حسین کے کان میں وہ اذان دے رہا ہے کہ جس کے صدقے میں زمین بنی ہے، حسین کے کان میں وہ اذان دے رہا ہے کہ جس کے صدقے میں آسمان بنا ہے، جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ وہ نبی حسین کے کان میں اذان دے رہا ہے کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا جانتی ہے اور جانتی رہے گی، دنیا مانتی ہے اور مانتی رہے گی۔ امام حسین کے مقام و مرتبے کو مدینے والے مصطفیٰ نے بلند کر دیا ہے۔ اب کوئی ماں کا لال نہیں ہے کہ حسین کے مرتبے کو گھٹا سکے۔ اس راز سے واقف ہے زمانے والے،
والے اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، ارے حسین تیرا نام مٹانے والے، ارے حسین تیرا نام مٹانے والے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زندہ ہو جاتی ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتی ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، شریک غم نہیں کوئی شریک جشن ہزار، شریک غم نہیں کوئی شریک جشن ہزار، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ حضرات آپ تاریخ کربلا کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امام حسین نے کس کے سامنے حق بات کہی، امام حسین نے کس کے ساتھ جہاد کیا، امام حسین نے حق بات کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے اپنے دوست و احباب کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے اپنے جوان بیٹوں کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے ننھے معصوم بچوں کی قربانی پیش کر دی۔ اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو دولت امام حسین کے قدموں میں ہوتی، اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو ہزاروں صفِ سالار کا لشکر جو ہے امام حسین کے قبضے میں ہوتے، اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو دنیا کا عیش و آرام آپ کے قدموں کے نیچے ہوتا۔ اگر امام حسین سے حضرات محترم امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنے نانا جان کے کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ تلاوت قرآن چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ خانہ کعبہ کا حج کرنا چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنے نانا کے روزہ اقدس پر حاضری دینا چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنے نانا کے مقدس شہر کو چھوڑ دو، بلکہ امام حسین سے صرف اور صرف اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور تمام لوگوں کو فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہو جانے دو۔ امام حسین حق بات کہنے سے کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ امام حسین کو معلوم تھا کہ فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا حق کو چھپانا ہے، اس لیے امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے حق کو بلند کیے ہے، امام حسین نے اپنے گھر والوں کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی دے کر کے پرچم اسلام کو بلند کیے ہیں، امام حسین نے دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرا دیے ہیں، لیکن حق بات کہنے سے خاموش نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جو ہے دنیا آج تک امام حسین کو یاد کرتی ہے اور انشاءاللہ کل قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ برادران ملت اسلام، آپ کبھی حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹے، آپ کی جان اگر جائے تو چلی جائے، جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ حق بات کہنا بھی جہاد ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پر یقین کرتے ہیں، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا، کسی ظالم کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے، کسی حاکم کے سامنے کبھی نہیں ڈرتا وہ حق بات کہنے سے، اس لیے کہ پیارے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا ہی بہترین جہاد ہے۔ لہذا آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حق بات کہنے سے خاموش نہ رہے۔ مرد حق باطل کے سامنے مات کھا نہیں سکتا، مرد حق باطل کے سامنے مات کھا نہیں سکتا، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا، سر کٹا سکتا ہے۔